بتاؤ تو صحیح میرے یارو، اس اللہ سے کتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے۔ 1.5 سال ہو گیا، غریب امیر فقیر مالدار حاجی صاحب کسی کو اپنے دروازے پہ پٹکنے نہیں دے رہا۔ اپنا پیسہ لے کے نارال چلا جا، اپنا پیسہ لے کے کمال چلا جا، اپنا پیسہ لے کے مری چلا جا، تجھے میرے مکے میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کب تلک ہم برداشت کریں؟ اللہ اکبر، ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر غلاف کعبہ چوم چوم کر میرے نبی کی سنت پہ اس طرح چلاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ سودی کاروبار کر کے حسین میرے نواسے کے نام کی نیاز دلاتے، تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اپنی بیوی کو، اپنی بچی کو موٹر سائیکل پر بٹھایا، اس کے چہرے پر بھی پردہ کوئی نہیں، اس کے وجود پر بھی پردہ کوئی نہیں۔ او خان گڑھوا لو، میں آپ سے مخاطب کوئی نہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ جب تیری میری بچیاں موٹر سائیکل پہ جاتی ہیں، رکشے والا دیکھتا ہے، سائیکل والا دیکھتا ہے، سکوٹر والا دیکھتا ہے، خدا پاک کی قسم اتنے بدری گاہوں کی نگاہ گدی تیری بچی پہ پڑتی ہے، تجھے پگڑی باندھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ 1.5 سال ہو گئے، مدینے والے نے ملاقاتیں ہی بند کر دی، بلکہ جو مدینے میں سامنے بٹھک کے دے کے نکالنا۔ 14 اگست کو نعرہ لگتا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پورے 11 مہینے 29 دن تک تمہارا ملک سود پر چل رہا ہے، تمہیں میرے روزے پہ صلاۃ و سلام پڑھتے شرم کیوں نہیں آتی؟ امیر کو دیکھ لو، غریب کو دیکھ لو، فقیر کو دیکھ لو، روٹی کپڑا مکان، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو سب کچھ نہیں، پیسہ ہے تو زندگی ہے، پیسہ نہیں تو زندگی کوئی نہیں۔ آ جا 1400 سال پہلے خال گڑھوا لو، 1400 سال پہلے آ جاؤ میرے مدینے کے محلے میں، ہر ایک کا دروازہ بجا کے دیکھو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی گھر تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں 3-4 دن کا فاقہ نہ ہوگا۔ کیا وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے؟ پیسے کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ فاطمہ کے دروازے کو بجایا، کون ہے؟ بیٹی کرا ابا دروازے پر آیا، اندر سے آواز ہے ابا اکیلے ہو تو آ جاؤ، اگر کوئی ساتھ ہے ابا جان لانا۔ آج تیری بچی کے پاس اتنی بھی چادر نہیں کہ سر کے بالوں کو چھپا سکے۔ کائنات کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری اور یوں کر کے اندر کر دی۔ پھر حضرت عمران بن حسین ساتھ ہے، پردے کا بھی حکم نہیں آیا، چادر سیدہ سر پہ اوڑھ رکھی ہے۔ فرمایا بیٹی کپڑوں کا حال تُنے بتا دیا، سر چھپانے کے لیے چادر کوئی نہیں، پیٹ بھرنے کا بیٹی کیا انتظام کیا؟ اٹھی اتاش میں سے، باری میں سے، کھڑکی میں سے آدھی روٹی پلیٹ میں رکھ کے لے آئی۔ حضور نے روٹی کی حالت دیکھی، اٹھایا، اس کے کنارے بھرنے لگے۔ فرمایا بیٹی یہ روٹی کہاں سے ملی؟ کہا ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، بھوک تو بڑی لگ رہی تھی، کھاتے کھاتے ابا مجھے تو یاد آ گیا، میں نے روٹی اٹھا کے رکھ دی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دوں گی۔ نبوت نے روٹی ہاتھوں میں لی اور ایک ہاتھ سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی کو سینے سے لگا کے رو کے دکھایا۔ فرمایا بیٹی تو نے 3 دن کے بعد روٹی کھائی، تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔ کیا سارے ناکام ہو گئے؟ کربلا کا شاہ سوار ہے حسین، 3 دل کا پیاسا، تلواروں کے سائے تلے قرآن سنا رہے، نیزے کی ایڑی پر قرآن سنا رہے، تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھا رہے۔ آج میرے عزیزوں کسی کو اللہ کے دین کے لیے چل، کب بہنوں کی شادی کرنی ہے، بیٹوں کا کیا بنے گا؟ اور خدا پاک کی قسم
دھرتی پر آل رسول کا ایک فرد بچا جسے حسین کہتے ہیں، اور آل رسول کی ایک عورت بچی جس کو زینب کہتے ہیں۔ ادھر بھائی تلواروں کے سائے میں سجدہ کر رہا تھا، ادھر بہن خیمے میں سے اشارے کر رہی تھی کہ بھائیا آخری سانس نکلنے سے پہلے اتنی تو اجازت دے دے کہ تیرے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر کٹھڑی بنا سکوں۔ حسین نے روتے ہوئے بہن کو اشارہ کیا کہ خبردار میرے ٹکڑوں کو بکھرا رہنے دینا، پر انہیں اپنی چوچوں میں لے جائے پرواہ نہ کرنا۔ میری بہن اگر سر سے دوپٹہ اتار کر میرے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے کٹھڑی بنائے گی اور دنیا تیرے دنگے سر کو دیکھے گی تو دادے کی پگڑی اچھل جائے گی۔ قیامت کبھی ہوگا، حوض کوثر کے لیے بلایا جائے گا اور آپ میں دوڑ کے جائیں گے، معافی مانگ لو، ڈرو خدا کے واسطے۔ بالکل حوض کوثر کے کنارے پر پہنچنے سے پہلے نبی پاک کے پیچھے سے سیدہ فاطمہ نکل کے آ جائے گی، کہے گی ابا ٹھہر جا، مجھے کچھ سوال کرنے دے، اور کہے گی ابا اس سے پوچھ میرا حسن حسین کہاں گیا، ابا جان اس سے پوچھ حسن حسین کہاں گیا، شبیر کہاں گیا، اولو محمد کہاں گئے، علی اکبر علی اصغر کہاں گئے۔ ابا جان یہ رات کو اپنے بچے کو سینے پہ لٹا کے سویا کرتا تھا، ابا جان اسے وہ وقت یاد نہیں جب میرے بیٹے کا بیٹا علی اصغر اللہ اکبر زبیل پر چٹیل میدان میں اپنے حلق کے اندر تیر لگوا کے لیٹا ہوا تھا اور باپ پاس کھڑا ہو کے رو کے دکھا رہا تھا، اللہ میرے بچے کی قربانی قبول فرما لے۔ اس جیسے ہزار ہوتے ایک ایک کر کے دیتا جاتا، ایک ایک تیرے دل پر مٹتے جاتے، قربان ہوتے جاتے۔ اللہ اکبر بی بی زینب سے کہا اے زینب میرے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر سر سے چادر اتار کر گٹھڑی نہ بنانا، بلکہ خیمے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اللہ سایہ میرے بھائی کی قربانی قبول فرما لے۔ میں گلا کٹوا کے دکھاؤں گا تو رو کے دکھائے گی، میرے گلا کٹوانے پر تیرے رونے پر اللہ کو ڈرنے کی امت میں رہے آ جائے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی بلال صاحب، بھائی ساجد فیاض صاحب، میرے ایک دل تقریر کے اندر کوئی تعصب والی بات کہہ دی تو طریقہ، جب میرے رات کو سفر میں اپنا موبائل چلایا، ایک سکھ کے کمنٹس آئے ہوئے تھے اور اس نے یوں کر کے ہاتھ جوڑے تھے اور مجھے کہہ رہا تھا پاجی تیرے میں پیری پہننا، تو کیا سمجھتا ہے تیری تقریر کو پاکستان والے سنتے ہیں؟ کہنے لگے ہم سکھ کمیونٹی سے ہیں، ہمارا پورا گھرانہ سکھ ہے، ہم رات کو چائے پی کے یوں لکھا دودھ پی کے ہم پونا گھنٹہ بیٹھ کے بیان سنتے ہیں۔ او بھائی جب تو اپنے نبی کا ذکر کر کے رو کے دکھاتا ہے، ہماری آنکھ نہیں روتی، ہمارا دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ عبداللہ تو اختلافی بات نہ کیا کر، خدا پاک کی قسم میرے روکنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا عبداللہ کس ممبر پر جاؤں، کس محراب پر جاؤں، کس خطیب کے آگے جا کے ہاتھ جوڑوں، جس کی زبان پر میرے عزیزوں پیار محبت ہی نہیں نفرت کی آگ ڈلی ہوئی ہے۔ میں ایک تقریر میں میرے عزیزوں میں حل کرنے کے لیے گیا، مجھے میرے عزیزوں میں اس بال نے متعارف کرایا۔ اب آپ کے سامنے خطیب پاکستان شعلہ بیان آ رہا ہے۔ خدا کی قسم یاد چوٹ لگی جب میرے عزیزوں میرے سامنے مائک آیا، میں نے کہا بھائی ناراض رہو نا، تو نے میرا بیان میرا تعارف شعلہ بیان سے کروایا، مجھے بتا کس گھر میں آگ نہیں لگی میں آگ لگا کے آ جاؤں، کس مسجد میں نفرت کی آگ نہیں لگی، کس مدرسے میں نفرت کی آگ نہیں لگی، کس جماعت میں نفرت کی آگ نہیں لگی، مجھے بتا تو صحیح۔ اے خدا کے واسطے شعلہ بیانی چھوڑو، شیریں بیانی پیدا کرو، اللہ کے واسطے اب آگ لگاؤ نا، لگی ہوئی آگ کو بجھاؤ۔ اللہ کی قسم میں اندازہ ہی نہیں قبلی والے کی امت کتنی بے نمازی ہو کر روزانہ جہنم میں جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے میرے صبح اٹھ کے دیکھا بیوی بھی سو رہی ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، شوہر بھی سو رہا ہے، باپ بھی سو رہا ہے، دادا ساس سسر سو رہے ہیں، خدا پاک کی قسم ہے نحوست کی لعنت برس رہی ہے، ہر کمرے میں دروازہ بند ہے، یہ چڑیاں تیرے بڈیروں پر، چڑیاں تیرے درخت کی ٹہنیوں پہ چیے چیے کر کے جا رہی ہے، پتہ ہے تجھے چی چی میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا اے ظالم اب اتنی سی مخلوق ہو کہ اللہ کو یاد کر رہی ہے تو اشرف المخلوقات ہو کے ابھی بھی سو رہا ہے۔